अस्सलामुअलैकुम। तब्दीली के सफ़र में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान सुल्तान। नाज़रीन, गैर यकीनी सियासी और मौशी सूरत हाल इस वक्त चारों जानिब से हमें घेरे हुए है, या यूँ कहिए कि इमरान खान जिस तब्दीली की बात कर रहे हैं वो मस्बत तब्दीली भी ये फरसूदा निज़ाम कबूल नहीं कर पा रहा। यही वजह है कि अहम सियासी और मौशी पॉलिसीज़ पर इत्तेफाक राय नहीं हो पा रहा। मौजूद हुकूमत का बेनामी जायदादों के खिलाफ कार्रवाई एक अच्छा कदम है, लेकिन नताइज से कोसों दूर है। IMF के पास जानी या ना जानी के फैसले में ताखीर, और इस ताखीर से भारी भरकम मईशत का नुकसान हुआ। फिर एमनेस्टी स्कीम पर PTI का यू टर्न, जिसकी 1 साल पहले भरपूर मुखालफत की, अब उसी एमनेस्टी स्कीम की हिमायत वजीर खजाना को घेरे हुए है। सियाने कहते हैं कि अपोजिशन की सियासत अवामी मसाइल पर हुकूमत को लान तान करना बहुत आसान होता है। असल सियासत उस वक्त होती है जब आप हुकूमत में हो और आपके हाथ पांव बंधे हों। ऐसा ही कुछ हाल इस वक्त वजीर खजाना असद उमर का भी है। कौन जाने कि पार्टी के अंदर मौशी पॉलिसीज को ताक पर रख कर कौन कौन और किस किस के लिए लॉबिंग कर रहा है। लगता है ऐसा ही है कि IMF और एमनेस्टी स्कीम की कामयाबी से ही असद उमर की वजारत भी नथी की जा रही है। और नाज़रीन, आज एक और डेवलपमेंट हुई जिसकी खबरों पर स्टॉक मार्केट 650 पॉइंट्स गिर गई और बैंकों के हिस्से में नुमायां गिरावट देखी गई। मामला यह है कि कमर्शियल बैंकों के पास मौजूद वफाक और सूबाई हुकूमतों के जो डिपॉजिट्स हैं, जो तकरीबन 18 खरब 80 अरब रुपए हैं, हुकूमत चाहती है कि ये डिपॉजिट कमर्शियल बैंकों से निकाल कर स्टेट बैंक के ट्रेजरी सिंगल अकाउंट में डाले जाएं। जाहिर है ये बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिस है। दुनिया भर में तरक्की याफ्ता ममालिक और तरक्की पजीर ममालिक में भी यही मॉडल काम कर रहा है। और हकीकत यह है कि 2008 में जब हम IMF प्रोग्राम में गए थे तो उस वक्त हम पर यह कंडीशन रखी गई थी कि हम अपने इस्लाहाती प्रोग्राम में इसे शामिल करेंगे, लेकिन हम ऐसा ना कर सके। अब एक बार फिर ये बातें हो रही हैं कि IMF इस पर जोर दे रहा है। बहरहाल ये अच्छा कदम है तो क्यों है, और अच्छा कदम नहीं है तो क्यों है, आज इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मालियाती उमूर जनाब असद रिजवी साहब, टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे। इसी के साथ ही साबिक सेक्रेटरी खजाना डॉक्टर वकार मसूद भी टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं, और मौशी तज्जियाकार मोहम्मद सुहेल भी हमें ज्वाइन करेंगे। आप हजरात का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले डॉक्टर वकार मसूद साहब, फरमाइएगा सर, आपने एक लंबा अरसा जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री में गुजारा। ये इस वक्त जो बात की जा रही है सिंगल अकाउंट्स, ये ट्रेजरी सिंगल अकाउंट्स की, ये क्या है? इससे पहले सुना था कि 2008 में ये फैसला हुआ था और IMF जब प्रोग्राम में जा रहे थे कि आप ये काम करेंगे, हुकूमत के कमर्शियल बैंकों में जितने भी डिपॉजिट हैं उनको स्टेट बैंक में रखा जाएगा। इसके पीछे सोच क्या फरमाए डॉक्टर साहब? बहुत शुक्रिया इमरान साहब। देखिए, ट्रेजरी सिंगल अकाउंट जो है वो फिस्कल मैनेजमेंट के लिए, कैश मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो भी कुछ पिछले 2-3 दिहाइयों के अंदर नज़्म व ज़ब्त ख़राब हुआ है, उसी का एक शाखसाना है कि गवर्नमेंट के अकाउंट से पैसे निकल आते हैं और वो खर्च नहीं होते। और ये चीज़ जो है इसकी तो आईन हमें इजाज़त नहीं देता। यानी अगर गवर्नमेंट के ट्रेजरी से कोई पैसा निकालना है तो वो सिर्फ खर्च होगा, इसलिए नहीं निकाल सकते कि वहाँ से निकाल कर किसी गवर्नमेंट के किसी बैंक के खाते के अंदर रख दिया जाए। इसके अलावा भी जो दीगर नीम सरकारी इदारे हैं और आज़ाद कॉरपोरेशंस हैं, उनके ऊपर भी ये पाबंदी होती है, और मतलब अच्छे एक फिस्कल निज़ाम के अंदर, कि उनके भी कैश बैलेंसेस जो हैं वो सेंट्रल बैंक के अंदर जो हैं वो रहें। तो ये 2008 में पहली मर्तबा मैं इस बात में शामिल था, मैं देख रहा था इस चीज़ को, जब हमने IMF के साथ सिंगल ट्रेजरी अकाउंट की जो रिफॉर्म है उस पर इत्तेफाक किया था। लेकिन वो चीज़ ज़्यादा दूर नहीं जा सकी और आगे चलकर जो है इसको अबेंडन कर दिया गया। अब इसका दोबारा आगाज हो रहा है। मेरी नज़र में ये बहुत मुस्बत चीज़ है। देखिए जी, इतने बड़े आपने जो 2 ट्रिलियन हमारे पैसे बैंकों में रखे हुए हैं, वो बैंकों में मतलब गवर्नमेंट के पैसे बैंक में कैसे रखे जा सकते हैं जनाब? गवर्नमेंट का तो बैंक जो है कानून के तहत, आईन के तहत, वो सेंट्रल बैंक है।
कंसोलिडेटेड फंड के अंदर ये पैसे होने चाहिए। लेकिन डॉक्टर Public साहब account के अगर ये अंदर इतनी ही अच्छी चीज थी और आईएमएफ से कंडीशन भी थी तो ये क्यों नहीं हो सका? फिर ये 2008 में क्यों नहीं हो सका? ये इसमें क्या कबाहत रही? अब देखिए बड़ी मुश्किलात हैं, क्योंकि इसमें मफादात का टकराव भी है, और फिर बाज लोग जो हैं इस बात का भी इंदिया देते हैं कि ये पैसे तो जो हैं वो हमारी ज़रूरत भी है, और फिर ये कि शायद हमारी अपनी रिसीट्स भी हैं। अगर वो रिसीट्स भी हैं तब भी जो है वो ट्रेजरी के अंदर, देखिए जी, मतलब ये नहीं कि आप इस बात पे जरा से, ये सादा सी बात है कि मतलब हुकूमत एक इकाई है, वफाक एक इकाई है, किसी तरीके से सूबे इकाई है। अब ये इन दोनों में से किसी यूनिट को ले लें आप, उसका आइन में लिखा हुआ है कि एक अकाउंट होगा, तो वो वहां होने चाहिए, और वो निकले हैं तो ये लैक्स फिस्कल सिस्टम की वजह से हैं। अगर आपने पैसे निकलवाए और प्रोजेक्ट पे खर्च होने से नहीं हुए तो आपको वापस डालना चाहिए। हर कोई समझता है, और आपको पता है कैश अकाउंटिंग है, हर साल नया बजट बनता है, अगर आपसे आपकी एलोकेशन के मुताबिक बजट खत्म नहीं, खर्च नहीं हुआ तो वो सरेंडर करना पड़ता है, एक पूरा निजाम है। तो इसमें जो है देखिए वो बात लंबी हो जाएगी कि क्या वजूहात है कि ऐसा क्यों नहीं होता। डॉक्टर साहब इसमें जो हम बज़ाहिर तौर पे जो एक चीज समझ में आ रही है वो बड़ी आइडियल चीज है, वो ये है कि आप ज़ाहिर है कि इस वक्त हुकूमत को जो पैसे चाहिए होते हैं तो वो स्टेट बैंक से प्रिंट करवा लेता है या स्टेट बैंक से कर्जा ले लेता है, उस कर्जे के ऊपर उसको सूद भी अदा करना पड़ता है, व्हाटएवर जो कुछ भी चीज है। लेकिन अब एक अगर कंसोलिडेटेड अकाउंट होगा तो हुकूमत को पता होगा कि डे एंड पे उसके पास कितना पैसा है, कितनी रकम मौजूद है। ये चीज जब आप पहले क्या करेंगे वफाक का और फिर सूबाई जो हुकूमतें वो अपना पैसा जब उस अकाउंट में रखेंगी तो आपका बैंकिंग सेक्टर है तकरीबन 14% जो है उनके पास डिपॉजिट जो है 13% से ज्यादा वो हुकूमत का है, उनके ऊपर तो एक जिक पहुंचेगी। और अभी आपने इशारा भी दिया था कि कुछ मफादात का भी टकराव था। जी सर, दर्ज कर दूं, पहले तो ये समझ लें कि क्यों पड़े रहे वो एक अलग दास्तान है कि क्यों पड़े रहे। असल में तो आज ये तहैया करना चाहिए कि इसको खत्म करना है, सबका इत्तफाक हो इस बात पे, आइन की ये जिम्मेदारी है, आइन का ये तकाजा है। एक बात ये हो गई। दूसरा देखिए कि इसके अंदर प्रोविजन कितना सख्त है, यानी ये सारे के सारे पैसे, क्योंकि हुकूमत डेफिसिट में चलती है, हुकूमत ने कर्जा लेकर लोगों को ये पैसे दिए कि यार आप खर्च करें, और खर्च करने के बजाय वही जाकर उन्होंने बैंक में रखवा दिए। फिर बैंक उन्हीं चीजों को मजीद हुकूमत को कर्जे में दे रहा है, 1-8%, 1.5% तो इस डिपॉजिट्स पे मिलता है, लेकिन हुकूमत जो है वो 10-10, 12-12% के ऊपर जो है बोरो करके जो है वो दे रही है। तो ये तो हाइट है परवर्जन की। तो अब अगर सिंगल अकाउंट होगा तो उसमें आपने खुद इस बात का इंदिया दे दिया कि जब हमारे पास ये पैसे स्टेट बैंक में पड़े होंगे तो हमारी जो है बोरोइंग रिक्वायरमेंट कम हो गई। अब हम इस बात पर आ जाएं कि बैंकों का कारोबार कैसे चलेगा। देखिए मैं इसमें कहता हूँ थोड़ा सा आप कुछ लोगों को अरसा दे दीजिए जिसके तहत ये चीज जो है ये एकदम से झटके से ना हो, कोई एक वक्त मुकर्रर कर दीजिए कब तक जो है ये चीज की जाए। और इतना आसान नहीं होगा इसको करना, जैसा माजी में भी हो चुका है। खुसूसन हमारा कोई जोर नहीं चलता सूबों के ऊपर, और लेकिन सूबों के अपने मफाद में है कि जैसे विफाक सोच रहा है वो भी सोचे। वो मतलब बैंक ऑफ पंजाब को या बैंक ऑफ सिंध को या बैंक ऑफ खैबर को अपने इन डिपॉजिट से चलाएंगे, जो कि मतलब यानी कि टैक्स पेयर की मनी है, वो खर्च होने के लिए आई है, इसलिए तो थोड़ी के जाके उनको आप डिपॉजिट करवाने उन बैंकों के अंदर। तो ये बड़ी अहम रिफॉर्म है, और अगर दोबारा इसका अहिया हो रहा है तो मुझे बड़ी खुशी है, और इससे संजीदगी से काम होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त डॉक्टर वकार मसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, एक तकरीब में मौजूद थे, और खुसूसी तौर पे इस वक्त आपका बहुत शुक्रिया। असद रिजवी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मालियाती अमूर। जी रिजवी साहब, ये खबर जो अब आज आई, वैसे तो ये 8 अप्रैल को एक जो पब्लिकेशन थी अखबार में उसमें भी ये शाया हुई और उसमें काफ़ी डिटेल में चीज़ें आई थी। उस वक्त ऐसा कुछ मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया। आज मार्केट ने बड़ा रिएक्ट किया, और उसके बाद स्टेट बैंक की क्लैरिफिकेशन भी अब से थोड़ी देर पहले आई है कि ऐसी कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। नाउ
آپ سے جاننا چاہیں گے آپ بھی اس حد تک اس کو سپورٹ کریں گے جیسے کہ ڈاکٹر وقار مسعود صاحب کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہیے جو ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے اس کے پارٹ تھے 2008 میں، اس وقت یہ اس لیے نہیں ہوا تھا کہ ایک تو فلڈ اور ارتھکویک آ گیا تھا، اس کی وجہ سے لکوڈیٹی کی سچویشن بہت ہی زیادہ خراب ہو گئی تھی. تو آپ کے پاس جب لکوڈیٹی نہیں ہے تو اس وقت آپ اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتے، اور سلسلے میں ڈیلے بھی ہو گیا اور آئی ایم ایف بھی خاموش رہ گیا. اب اس کی جو لیٹسٹ صورتحال وہ یہ ہے کہ کل ایک اسٹیٹ بینک نے، آج میری بینکوں میں بات ہوئی ہے، آج اسٹیٹ بینک نے کل ایک میٹنگ کال کی تھی اور اس میں انہوں نے خاص طور پہ ٹریجری اور ٹریجری کے بیک آفس کے لوگوں سے کہا تھا کہ ان کا آنا بہت ضروری ہے. ان کو انہوں نے بلایا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ 19 اپریل کو آپ اس کی سجیشن اور میکینزم کیسا ہوگا یہ کام آپ اس کا یہ بتائیے. اچھا یہ ابھی 29 اپریل کو 19 اپریل کو اوکے ٹھیک 19 اپریل کو ٹھیک. یہ اب یہ دوبارہ وہ لے جا کے اس کے جو سجیشن ہے میکینزم ہے وہ اس کو پرووائڈ کریں گے یہ. اچھا اب یہ اتنا آسان نہیں ہے، اس کو جو سب سے اس میں جو قباحت ہوگی اس کو جو کراس کرنا ہے وہ یہ لوگ سمجھ لیں کہ اس کو سینٹ میں اصل میں پاس کرانا بھی ضروری ہے. یہ اب یہ سینٹ میں جائے گا اور سینٹ میں جب یہ پاس ہو جائے گا اور اگر یہ ظاہر سی بات ہے آئی ایم ایف ہے تو اس کو اپوزیشن بھی اس سلسلے میں کچھ نہیں کہے گی اور اس کو انڈورس کر دے گی، وہ ہو جائے گا. لیکن یہاں یہ ختم نہیں ہوتا ہے، جیسے آپ نے بتایا نا 1.9 ٹریلین کا آپ بتا رہے ہیں. اس میں دیکھیں 3 پارٹ ہے، ایک تو اس کا فیڈرل ہے، ایک پروونشل ہے اور ایک لوکل جسے میونسپل کہتے ہیں. یہ 3 اس میں تقسیم ہوا ہے اور اس میں بیسیکلی جو پروونشل ہے وہ تو آپ یوں بھول جائیے کہ وہ پھر 18 امینڈمنٹ میں آ جاتا ہے تو وہ کبھی بہت لانگ پروسیس ہوگا. تو پہلا رہ گیا کہ آپ کا جناب فیڈرل رہ گیا. اچھا یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے، اس میں بھی بہت ساری اور ایشوز ہیں اور بہت سارے پرابلمز ہیں. مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ اس میں جو کنسرننگ فیکٹر اس کا یہ ہوگا وہ یہ ہے کہ بھائی اب آپ اس کو اس میں پی ٹی سی ایل ہے، آپ کا پی پی ایل ہے، سوئی گیس ہے، سلیک ہے، یہ اس کے میجر تو پبلک سیکٹر انٹرپرائز جو ہے وہ اس کا پارٹ ہے یا نہیں ہے. کیونکہ یہ جو آپ 1.9 ٹریلین ہے اس میں سارا مجموعہ یعنی کہ اس میں آپ جو 900 ہے اس کا یہ پارٹ ہے. تو یہ بھی اس وقت ایک کلیئرٹی نہیں ہے جس کی ایک وضاحت چاہیے، کیونکہ سننے میں یہ آ رہا ہے یہ صرف فیڈرل گورنمنٹ کا پارٹ ہے. تو فیڈرل گورنمنٹ کا بعد آپ کا جو پبلک سیکٹر انٹرپرائز ہے یہ اس میں پھر انکلوڈ نہیں ہوتا ہے. اب اس میں آگے جناب کاسٹ فیکٹر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ بھی مختلف اس میں اسپلٹ ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اوور نائٹ ہے، اس میں کسی نے بیسیکلی ٹائم ڈپازٹ پر ہے، کسی کے رکھا ہوا ہے اور کسی میں ذرا چھوٹا اماؤنٹ ہے، ایک سال تک بھی رکھا ہے. اب اسی حساب سے اس کو پھر وہ فیسلٹی ملتی ہے، اس میں آ جاتا ہے کاسٹ فیکٹر بیسیکلی کہ بھائی. اچھا پھر ایک اور آپ کو رضوی صاحب اس وقت محمد سہیل صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، معاشی تجزیہ کار ہیں. آج ظاہر ہے کہ جس طریقے سے ریسپونڈ کیا کیپٹل مارکیٹ نے اس کے اوپر بھی ہم جاننا چاہیں گے. سہیل صاحب یہ اس وقت جو بات کی جا رہی ہے ٹریجری سنگل اکاؤنٹ کی، 2008 سے ہم اس معاملے کو لے کے چل رہے ہیں. یہ انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹس ہے، ترقی یافتہ ترقی پذیر ممالک میں اسی ماڈل کے اوپر کام ہو رہا ہے. لیکن ہم اب ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف میں جا رہے ہیں تو ایک بار دوبارہ یہ بات ہوئی. کس طریقے سے دیکھ رہی ہے آپ کی مارکیٹ اور مارکیٹ میں سیکٹر اسپیشلی بینکنگ سیکٹر؟ آج ہم نے دیکھا کہ وہ کافی اس میں پریشر میں رہا. کیا کہیں گے یہ معیشت کے لیے کس حد تک صحیح چیز ہے؟ لیکن پہلے معیشت پر کر لیتے ہیں پھر ہم مارکیٹ پہ امپیکٹ کی بات کرتے ہیں. دیکھیں معیشت کے لحاظ سے تھیوریٹیکلی تو اس سے حکومت کی بچت ہے. ہمارے حساب سے کوئی 30 سے 40 ارب روپے کا حکومت کو اس میں فائدہ ہے. مگر اس سے زیادہ یہ ہے کہ جو سینٹرل بینک کی بوروئنگ ہے جو میری اطلاع کے مطابق جو نمبر مجھے یاد ہے کوئی 5,000-6,000 ارب تک پہنچ گئی تھی، وہ ریٹائر کرنے میں حکومت کو آسانی ہوگی. کیونکہ آئی ایم ایف کے پروگرام آپ پچھلے دیکھ لیں اس میں سب میں سینٹرل بینک کی بوروئنگ جس کو ہم نوٹ چھپائی کہتے ہیں جو انفلیشنری ہوتی ہے اس پہ پابندی ہوتی ہے. تو یہ ایک ایزی وے آؤٹ ہے. اگر اس کو نہیں کیا گیا تو پھر جو حکومت ہے وہ بینکنگ سیکٹر سے بورو کرے گی اور بینکنگ سیکٹر سے بورو کرے گی تو ہو سکتا ہے ییلڈز مزید بڑھ جائیں. تو میرے حساب سے تو یہ جو آپ نے کہا 2008-9 سے اس کی باتیں ہو رہی ہیں، مگر اس کی اشد ضرورت ابھی اس لیے ہے کہ ابھی کوانٹم آف بوروئنگ سینٹرل بینک سے بھی بڑھ گیا ہے اور حکومتی اداروں کے جو ڈپازٹ ہیں وہ بھی بہت بڑھ گئے ہیں. مارکیٹ نے اس کو نیگیٹولی اس لیے لیا ہے کہ جو حکومت کا جو فائدہ ہے جو میں نے بتایا 30 سے 40 ارب وہ حکومتی بینکوں کا نقصان ہے، یا وہ بینکیں جہاں پہ حکومتی ڈپازٹ پڑی ہیں ان کو نقصان ہوگا. مگر یہ ضرور یاد رکھیں کہ یہ ایک پروپوزل ہے جو اسٹیٹ بینک میں ڈسکس کیا ہے، جس کی پریس ریلیز بھی آج اسٹیٹ بینک نے ایشو کی ہے کہ یہ ابھی پروپوزل ہے. یہ کس کروٹ بیٹھتا ہے کیا ہوتا ہے وہ آنے والا وقت بتائے گا. مگر اس سے بینکنگ سیکٹر کو
نقصان پہنچا ہے، کیونکہ جو بینکس کا بیٹھے بٹھائے جو ایک اسپریڈ تھا 2 سے 3% کا حکومتی اداروں کے ڈپازٹ پہ، اگر یہ پروپوزل امپلیمنٹ ہو گیا تو وہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا، اور مزید آپ ظاہر ہے کہ اس کی دونوں صورتوں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ معیشت جو ہے، اور اسپیشلی حکومت کے اکاؤنٹ پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک اچھی پرفارمنس اس کی ہوگی، کافی ریلیف ملے گا۔ ناؤ یہ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ حکومت اپنے قرضے کم کرنے کے لیے، یا حکومتی جو قرضوں کا حجم ہے وہ کچھ کم اس سے نظر آئے گا، اور دوسرا یہ کہ جو ہمارے پروونشل بینکس ہیں یہ ان کی کیا پرفارمنس ہوگی؟ سہیل صاحب ایک چھوٹے سے بریک کی طرف چلا جاؤں گا، اور اس کے بعد یہ دو کہ ہمارے جو کمرشل بینکس، جو پروونشل کمرشل بینکس ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا، اور تیسری چیز جوڑ دیجیے گا اس میں کہ کیا آئی ایم ایف کی یہ کنڈیشن ہو سکتی ہے اس مرتبہ کے کسی معاہدے میں؟ دیکھیں، معاہدے سے پہلے کہنا تو مشکل ہے، مگر پچھلے معاہدوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس طرح کے کچھ ریکمنڈیشن ضرور تھیں جس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ بہت سارے ریکمنڈیشن ہم نے عمل نہیں کی، اسی وجہ سے ہم بار بار آئی ایم ایف کے پروگرام میں جاتے ہیں۔ ایک اسی طرح کی ریکمنڈیشن تھی فری فلوٹ کرنسی کی، وہ بھی نہیں ہوئی تھی، جو باتیں کسی دفعہ شاید ہو، تو یہ کہنا مشکل ہے ایگریمنٹ کو دیکھنے سے پہلے۔ دوسری جانب آپ نے کہا کہ جو صوبائی یا پروونسز کی حکومتیں ان کا کیا ہوگا، اب دیکھیں وہ تو بہت ساری چیزیں اور نیٹی گریٹی موڈیلٹیز طے ہوں گی۔ یہ ایک پروپوزل ہے، انڈر کنسیڈریشن ہے، اب وہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا ہے تو اس کے لیے جو بینکوں کو جو زیادہ تکلیف ہوگی اس کو کیا چھوٹ دی جاتی ہے، ایس ایل آر کی، سی آر آر کی، اور کوئی چھوٹ دینی ہے نہیں دینی، بہت ساری چیزیں ہوں گی۔ مگر ایک چیز تو طے ہے کہ جب حکومت کا کیش کرنچ ہوتا ہے تو حکومت کو کیش کی ضرورت ہوتی ہے، وہ انڈسٹری سے لیا جائے، کنزیومر سے لیا جائے یا کہیں اور سے لیا جائے۔ یہ تو بہت سارے اقدامات مجھے لگتا ہے آج سے لے کر آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ اور ایگریمنٹ کے 1 مہینے بعد تک اس طرح کے ہمیں بے شمار اس طرح کے میجر دیکھنے کو ملیں گے جو کڑوے ہوں گے، سخت ہوں گے، اور یہ ساری چیزیں ایک ریفارم پروسیس کا حصہ ہے اور اسٹیبلائزیشن کا حصہ ہے، اور ہمیں دیکھنے کو ملیں گی۔ اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہی تمام اقدامات کی وجہ سے اسپیشلی آئی ایم ایف میں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں، تاخیر ہو رہی ہے، چیزیں کلیئر نہیں ہیں، یہ ایک بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے ہماری معیشت کا۔ دیکھیں سینٹیمنٹ اس سے بہت خراب ہوئے ہیں، اسٹاک مارکیٹ دیکھ لیں، پراپرٹی مارکیٹ دیکھ لیں، کرنسی مارکیٹ دیکھ لیں، اور آپ ایک سروے بھی کر لیں، بزنس مین چاہے وہ سائٹ کا ہو، نوری آباد کا ہو، جوڑیا بازار کا ہو، لاہور کا ہو، فیصل آباد کا ہو، سب نے اپنے انویسٹمنٹ پلان اس لیے روک دیے ہیں کہ اس کو نہیں پتا کہ بجلی کا ریٹ کیا ہوگا، گیس کے ریٹس کیا ہوں گے، انٹرسٹ ریٹ کہاں رکے گا، اور جاتے جاتے ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے جو انہوں نے کنڈیشن رکھی کہ بلین مارکیٹ کا جو کاروبار ہو وہ کیش ٹرانزیکشن سے ہٹ کے اب آپ کی بینکنگ چینل کے تھرو ہو، اس پہ کیا کہیں گے سہیل صاحب؟ اب دیکھیں یہ صرف ایک گول کیا نہیں ہے، بے شمار جگہ ہمارے ہاں کیش میں کام ہوتا ہے۔ سب سے بڑا تو آپ دیکھ لیں، جو سب سے بڑی دکان تو نیشنل سیونگ کی ہے، وہاں تو آپ 300-400 ارب روپے کا انویسٹمنٹ ہوتی ہے، حکومت کے ٹریلینز آف روپیز وہاں سے لیے ہوئے ہیں۔ عمران بھائی وہاں بھی کیش میں ٹرانزیکشن ہوتی ہے، وہاں بھی کوئی کے وائی سی نہیں ہوتی، تو یہ آپ نے بالکل بجا کہا۔ سختی ہونی چاہیے تو ہر جگہ ہونی چاہیے، ایکوٹیبل ہونی چاہیے، اور اگر ایف اے ٹی ایف جو سختی کرے گا تو یہ گولڈ مارکیٹ نہیں، ساری مارکیٹس ہوں گی۔ میں تو کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ کیش کا جو کاروبار ہی ختم ہو جانا چاہیے، بینکوں سے کیش نکالنے کی بھی لمٹ ہونی چاہیے، حکومت کی ساری پیمنٹس چاہے وہ ٹیکس کی ہو، چاہے وہ کسی بھی ادارے کی ہو، وہ الیکٹرانک کے علاوہ ہونی نہیں چاہیے۔ تو اسی لیے ہمارے ملک میں یہ مسئلہ رہے گا اور ایف اے ٹی ایف کے اعتراضات رہیں گے۔ لیکن سہیل صاحب یہ اقدامات تو بڑا لانگ وے ٹو گو، یہ ابھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ 4-5 سال میں ساری چیزیں ہو جائیں گی، یا حکومت جو تبدیلی کا نعرہ لگا رہی ہے وہ کر پائے گی؟ اس میں تو بڑی ریزسٹنس ہے۔ نہیں کوئی دیکھیں ول ہونی چاہیے آؤٹ آف باکس سولوشن کی۔ یہ کون سا ملک ہے جو کہتا ہے کہ ایف بی آر ٹیکس آپ کو کیش جمع کرانا ہے؟ آپ کہہ دیں کہ کل سے کیش جمع نہیں ہوگا، آپ کہہ دیں کل سے سارے جو پیمنٹس ہیں بل کی کیش میں نہیں ہوگی، آپ 1 لاکھ روپے سے اوپر کیش نہیں ودرا کر سکیں گے، یہ سب ہو سکتے ہیں۔ آئی تھنک تھوڑی سی ول کی ضرورت ہے، کریٹو تھنکنگ کی ضرورت ہے، آؤٹ آف باکس تھنکنگ کی ضرورت ہے، ہونے کو ہو سکتا ہے۔ اور میرے خیال میں اسی طرح اگر آئی ایم ایف ہے یا ایف اے ٹی ایف ہے، یہی ادارے ہیں جو ڈنڈے کے زور پہ ہمیں ریفارمز کراتے ہیں، اور جب وہ آئی ایم ایف ختم ہو جاتا ہے تو وہ ریفارم پروسیس بھی ہمارا ختم ہو جاتا ہے انفارچونیٹلی۔
ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ محمد سہیل صاحب اس وقت ہمارے ساتھ تھے اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں پاکستان کی معیشت کی اصلاح ہیں اور انہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت اسد رضوی بھی ہیں اور ظاہر ہے کہ منی مارکیٹ کے حوالے سے ہم بات بھی کرنا چاہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اس وقت ایک بہت بڑی چیز جس پہ ہم نے دیکھا کہ بڑی ریزسٹنس ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ اسد رضوی اور محمد سہیل صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سہیل صاحب، جو بریک پہ جانے سے پہلے میں نے بات کی کہ ایک تاثر یہ ہے کہ حکومت اپنے قرضوں کے حجم جو ہے اس کو کم کرنے کے لیے، دوسری چیز یہ کہ ہماری جو کمرشل بینکس، جو پروونشل کمرشل بینکس ہیں، ان کا مستقبل کیا ہوگا، اور تیسری چیز جوڑ دیجیے گا اس میں کہ کیا آئی ایم ایف کی یہ کنڈیشن ہو سکتی ہے اس مرتبہ کے کسی معاہدے میں؟ دیکھیں، معاہدے سے پہلے کہنا تو مشکل ہے، مگر پچھلے معاہدوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس طرح کے کچھ ریکمنڈیشن ضرور تھیں جس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ بہت سارے ریکمنڈیشن ہم نے عمل نہیں کی، اسی وجہ سے ہم بار بار آئی ایم ایف کے پروگرام میں جاتے ہیں۔ ایک اسی طرح کی ریکمنڈیشن تھی فری فلوٹ کرنسی کی، وہ بھی نہیں ہوئی تھی، جو باتیں پچھلی دفعہ شاید ہو، تو یہ کہنا مشکل ہے ایگریمنٹ کو دیکھنے سے پہلے۔ دوسری جانب آپ نے کہا کہ جو صوبائی یا پروونسز کی حکومتیں ان کا کیا ہوگا، اب دیکھیں وہ تو بہت ساری چیزیں اور نیٹی گریٹی موڈیلٹیز طے ہوں گی۔ یہ ایک پروپوزل ہے، انڈر کنسیڈریشن ہے، اب وہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا ہے تو اس کے لیے جو بینکوں کو جو زیادہ تکلیف ہوگی اس کو کیا چھوٹ دی جاتی ہے، ایس ایل آر کی، سی آر آر کی، اور کوئی چھوٹ دینی ہے نہیں دینی، بہت ساری چیزیں ہوں گی۔ مگر ایک چیز تو طے ہے کہ جب حکومت کا کیش کرنچ ہوتا ہے تو حکومت کو کیش کی ضرورت ہوتی ہے، وہ انڈسٹری سے لیا جائے، کنزیومر سے لیا جائے یا کہیں اور سے لیا جائے۔ یہ تو بہت سارے اقدامات مجھے لگتا ہے آج سے لے کر آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ اور ایگریمنٹ کے 1 مہینے بعد تک اس طرح کے ہمیں بے شمار اس طرح کے میجر دیکھنے کو ملیں گے جو کڑوے ہوں گے، سخت ہوں گے، اور یہ ساری چیزیں ایک ریفارم پروسیس کا حصہ ہے اور اسٹیبلائزیشن کا حصہ ہے اور ہمیں دیکھنے کو ملیں گی۔ اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہی تمام اقدامات کی وجہ سے اسپیشلی آئی ایم ایف میں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں، تاخیر ہو رہی ہے، چیزیں کلیئر نہیں ہیں، یہ ایک بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے ہماری معیشت کا۔ دیکھیں، سینٹیمنٹ اس سے بہت خراب ہوئے ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ دیکھ لیں، پراپرٹی مارکیٹ دیکھ لیں، کرنسی مارکیٹ دیکھ لیں، اور آپ ایک سروے بھی کر لیں، بزنس مین چاہے وہ سائٹ کا ہو، نوری آباد کا ہو، جوڑیا بازار کا ہو، لاہور کا ہو، فیصل آباد کا ہو، سب نے اپنے انویسٹمنٹ پلان اس لیے روک دیے ہیں کہ اس کو نہیں پتا کہ بجلی کا ریٹ کیا ہوگا، گیس کے ریٹس کیا ہوں گے، انٹرسٹ ریٹ کہاں رکے گا، اور کرنسی اور جاتے جاتے ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے جو انہوں نے کنڈیشن رکھی کہ بلین مارکیٹ کا جو کاروبار ہو وہ کیش ٹرانزیکشن سے ہٹ کے اب آپ کی بینکنگ چینل کے تھرو ہو، اس پہ کیا کہیں گے سہیل صاحب؟ دیکھیں، یہ صرف ایک گولڈ کا نہیں ہے، بے شمار جگہ ہمارے ہاں کیش میں کام ہوتا ہے۔ سب سے بڑا تو آپ دیکھ لیں، جو سب سے بڑی دکان تو نیشنل سیونگ کی ہے، وہاں تو آپ 300-400 ارب روپے کا انویسٹمنٹ ہوتی ہے، حکومت کے ٹریلینز آف روپیز وہاں سے لیے ہوئے ہیں۔ عمران بھائی، وہاں بھی کیش میں ٹرانزیکشن ہوتی ہے، وہاں بھی کوئی کے وائی سی نہیں ہوتی، تو یہ آپ نے بالکل بجا کہا۔ سختی ہونی چاہیے تو ہر جگہ ہونی چاہیے، ایکوٹیبل ہونی چاہیے، اور اگر ایف اے ٹی ایف جو سختی کرے گا تو یہ گولڈ مارکیٹ نہیں، ساری مارکیٹس ہوں گی۔ میں تو کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ کیش کا جو کاروبار ہی ختم ہو جانا چاہیے، بینکوں سے کیش نکالنے کی بھی لمٹ ہونی چاہیے، حکومت کی ساری پیمنٹس چاہے وہ ٹیکس کی ہو، چاہے وہ کسی بھی ادارے کی ہو، وہ الیکٹرانک کے علاوہ ہونی نہیں چاہیے۔ تو اسی لیے ہمارے ملک میں یہ مسئلہ رہے گا اور ایف اے ٹی ایف کے اعتراضات رہیں گے۔ لیکن سہیل صاحب، یہ اقدامات تو بڑا لانگ وے ٹو گو، یہ ابھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ 2-4-5 سال میں ساری چیزیں ہو جائیں گی، یا حکومت جو تبدیلی کا نعرہ لگا رہی ہے وہ کر پائے گی؟ اس میں تو بڑی ریزسٹنس ہے۔ نہیں، کوئی دیکھیں، ول ہونی چاہیے آؤٹ آف باکس سولوشن کی۔ یہ کون سا ملک ہے جو کہتا ہے کہ ایف بی آر ٹیکس آپ کو کیش جمع کرانا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ کل سے کیش جمع نہیں ہوگا، آپ کہتے ہیں کل سے سارے جو پیمنٹس ہیں بل کی کیش میں نہیں ہوگی، آپ 1 لاکھ روپے سے اوپر کیش نہیں ودرا کر سکیں گے۔ یہ سب ہو سکتے ہیں، آئی تھنک تھوڑی سی ول کی ضرورت ہے، کریٹو تھنکنگ کی ضرورت ہے، آؤٹ آف باکس تھنکنگ کی ضرورت ہے، ہونے کو ہو سکتا ہے۔ اور میرے خیال میں اسی طرح اگر آئی ایم ایف ہے یا ایف اے ٹی ایف ہے، یہی ادارے ہیں جو ڈنڈے کے زور پہ ہمیں ریفارمز کراتے ہیں، اور جب وہ آئی ایم ایف ختم ہو جاتا ہے تو وہ ریفارم پروسیس بھی ہمارا ختم ہو جاتا ہے، انفارچونیٹلی۔
ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ محمد سہیل صاحب اس وقت ہمارے ساتھ تھے اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں پاکستان کی معیشت کی اصلاح ہیں اور انہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت اسد رضوی بھی ہیں اور ظاہر ہے کہ منی مارکیٹ کے حوالے سے ہم بات بھی کرنا چاہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اس وقت ایک بہت بڑی چیز جس پہ ہم نے دیکھا کہ بڑی ریزسٹنس ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، اسد رضوی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے۔ رضوی صاحب، اب صورتحال یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے اس نے واضح طور پہ کہا کہ یہ صرف ایک پروپوزل ہے اور اس کے اوپر فی الحال کوئی کامنٹ بھی نہ کیا جائے، کیا کہیں گے آپ؟ اس کی پہلے کی بات نہیں ہے، لیکن یہ بھی کے بارے میں آپ کسی چیز کو امپلیمنٹ کریں گے تو اس کو مختلف مرحلے سے گزرنا ہے۔ وہ مرحلہ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا، لیکن یہ اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ سائزیبل پارٹ ہوگا کرنٹ اکاؤنٹ، آپ کی کرنٹ اکاؤنٹ سے ایک بڑا میجر وہ ہوگا تو اس میں آ جاتا ہے، پھر بہت فیکٹری بک آ جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ ہے کہ اس میں بھی اگر آپ اس کے بیچ میں کوئی بریک کرتے ہیں، جیسے اس کا تو اس کو آپ پینلٹی چارج کریں گے، کیسے کریں گے، اور اس کے لیے آپ کو جو ایڈوانٹیج ملے گا، بہت سی چیز ہے۔ اور اس کے بینک بک میں کس طرح لے گا، اب یہ بینک کانٹریبیوشن کی وضاحت چاہیے کہ پھر اوور نائٹ یہ نہیں ہوگا، یہ گریجولی جا کر یہ اچھا، یہ اس وقت رضوی صاحب جو بات کی جا رہی ہے، دیکھیں ایک الگ الگ انٹرپریٹیشن ہے ساری اس کی، کیونکہ حکومت کچھ اور اینگل سے دیکھ رہی ہے اور اپوزیشن جو ہے وہ کچھ اور اینگل سے دیکھ رہی ہے، اس کے اوپر بڑی باتیں بھی ہیں، اور پھر کمرشل انٹرسٹ جو ہے وہ مختلف سیکٹرز کے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ ناؤ ایک اچھی چیز ہم کرنے جا رہے ہیں تو اس میں ایک کنسنسس ہونا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید اب یہ آئی ایم ایف کی طرف سے، کیونکہ ایک ڈیلے جو اتنا معاملہ ہو رہا ہے، تو ایک اس طرح کی بھی کنڈیشنز جو ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں۔ تو اگین یہ والی جو صورتحال ہے اس سے ہم کیسے نکلیں؟ کیونکہ جب آپ بات کرتے ہیں، آپ ایمنسٹی اسکیم کی اگر بات کر لیں تو ایمنسٹی اسکیم میں حکومت اس کو جس طریقے سے لے کر آ رہی تھی، اس میں اب خود ود ان دا پارٹی جو ہے وہ کافی ڈسپیوٹ پایا جا رہا ہے، ڈفرنس آف اوپینین ہے۔ تو یہ اہم ہمارے معاشی امور جو ہیں، معاشی چیزیں جو ہیں، اس میں کتنا ضرورت ہے کہ یونیفارم پالیسی یہ کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں، آپ ایمنسٹی اسکیم کی جہاں تک بات کر رہے ہیں، اس کے معنی یہ ہو گیا کہ آپ اس کو تفصیل چیزیں سے آپ کے پاس فنڈامنٹل ریسورسز ہے، اسی وجہ سے آپ کو یہ ضرورت پڑی ہے کہ آپ کو اسکیم کے تحت جائیں، تو تاکہ آپ کی چیزیں اکانومی آپ کی ڈیولپمنٹ نہیں ہے اور آپ صحت ریکوری کر نہیں پا رہے ہیں، لہٰذا آپ نے اس کے لیے مختلف ترقی کے طریقے آپ سوچ رہے ہیں۔ جب ہم اس میں جو بات حکومت کے لوگ جو اس کو کر رہے ہیں، اس کے ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ اس سے پہلے جو اسکیم ہوئی تھی، آپ اس وقت آئی ایم ایف کے پارٹ نہیں تھے، اب جو آپ ہونے جا رہے ہیں تو آپ آئی ایم ایف کے پارٹ ہونے جا رہے ہیں، یہ آئی ایم ایف سے آپ بچپن بھی کر رہے ہیں اور آپ ایمنسٹی اسکیم کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت جو ہے اس میں اس کے لیے ایک اچھا سارٹ آف اسکیم بھی ہے کہ بھائی اس طرح وہ نکل بھی جائے سبسڈی کے ساتھ، بھائی آپ ہم نے کیا کہتے ہیں آپ کی جناب ہمارے لوگ نہیں مان رہے ہیں لہٰذا ہم نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ دیکھیے آپ یہ آپ کی تقریباً 10ویں ہوں گی شاید، آپ کیا بلکہ دنیا میں بھی کہیں جائیے تو کوئی اتنا خاص سکسیسفل اس میں نہیں ہوا ہے، یہ ون ٹائم آپ کا ہوتا ہے جناب، ایک آپ نے اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ بیسیکلی آپ کر رہے ہیں جو آپ کا 350 500 بلین پہ جو شارٹ فال ہوگا، یہ اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے جس پہ دنیا بھر میں ہم نے دیکھا کہ اس طرح سے نہیں ہوتا جس طرح سے ہمارے یہاں اس کو لے کر کیا جا رہا ہے۔ اس میں بہرحال بڑی بڑی کوتاہیاں ہماری نہیں، جو ایمنسٹی اسکیمز جو ہیں جس طریقے سے ان کو آنا چاہیے اور جس لیے آنا چاہیے، پاکستان میں اس طرح سے نہیں ہوتا۔ پاکستان میں اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنے کے لیے، اپنے معاشی قبلے کو درست کرنے کے لیے یہ چیز جو ہے وہ لانے کی کوشش کی گئی، لیکن انفارچونیٹلی پچھلے درجن بھر جو ہمارے آئی ایم ایف کے پروگرامز ہیں اس میں ایسا نہیں ہوا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی جو ہماری معاشی کارکردگی، اور اس وقت ایک کل کی خبر سے کنٹینیوشن، کل جو آلموسٹ اسی وقت ہم پروگرام کر رہے تھے اور وہ بات کر رہے تھے، اس میں کل
पुलिस का जो हमारा निज़ाम है उसमें एक बच्चा, एहसन नामी बच्चा जो 16-17 माह का था, वो कल पुलिस की फायरिंग का निशाना बना। और कल पुलिस के आला हुक्काम से जो हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये इसको चेक करना पड़ेगा कि वो फायरिंग के तबादले में किसकी गोली से हुआ। बहरहाल आज जो सूरत हाल सामने आई वो कुछ मुख्तलिफ है कि वहाँ पे ऐसा कोई मुकाबला ही नहीं हो रहा था। हमारे नुमाइंदे फैज़ान जलीस इस वक्त मौजूद हैं उस बच्चे के घर पे, उनके वालिद के साथ भी मौजूद हैं। फैज़ान, जानना चाहेंगे कि क्या आज देखा जा रहा है कम गुस्सा है? जाहिर है कि आज वज़ीर आला भी वहाँ पर पहुँचे और फिर हमने देखा कि पूरे दिन इसके ऊपर बात हुई। क्या क्या कहेंगे इस वक्त, क्या माहौल है वहाँ पर उसके घर में? जी इमरान साहब, बिल्कुल गुज़िश्ता रोज़ अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब गुज़िश्ता रोज़ यूनिवर्सिटी रोड पर 19 माह का एहसान अपने वालिदैन के साथ घर से निकला था, हंसता मुस्कुराता, और मुबैना तौर पर पुलिस की गोली का निशाना बन बैठा था। इस वक्त हम मौजूद हैं एहसन की रिहाइशगाह पर, उसके साथ गम से निढाल उसके जो वालिद हैं काशिफ, वो भी हमारे साथ मौजूद है। काशिफ साहब से इनसे जानते हैं कि इस वाक़े का मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन रोज़ जब ये वाक़या पेश आया तो उस वक्त आया पुलिस एहलकारों की जानिब से जो फायरिंग की गई, वहाँ की सूरत हाल क्या थी और क्या मुकदमा जो दर्ज किया गया उसमें उन पुलिस वालों को गुज़िश्ता रोज़ नॉमिनेट क्यों नहीं किया गया? काशिफ साहब, कल ये वाक़या पेश आया है, कल जब आप वापसी आ रहे थे पुलिस वालों की जानिब से फायरिंग की गई, कोई डाकू थे, कोई मुकाबला था, क्या मामला? कोई भी नहीं था, रंग आ रहे थे, हम अपने घर जा रहे थे। ये सामने आके पहले 3-4 गोलियाँ चलाई अगले बाइक वालों ने, फिर पीछे बाइक वालों ने 5-6-7 गोलियाँ चलाई, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सामने, कोई ना आदमी, ना कोई पक्षी, ना कोई परिंदा। तो ये पुलिस वालों ने आप ही की तरफ करके क्यों गोली चलाई? कि क्या मामला था, कुछ पूछा आपने पुलिस वालों से? वो हमें पता नहीं, वो पुलिस का मामला है, हमें क्या पता। हमने वहाँ खड़े ही नहीं हुए। मैं जैसे उसको बच्चे को गोली लगी ना, मैं वहाँ से मैंने रक्षा वाले को बोला जल्दी करो भाई, मेमन हॉस्पिटल चलो। हम सीधा उसी वक्त 2-2.5 मिनट में मेमन हॉस्पिटल पहुँचे। वहाँ गए तो कुछ था ही नहीं। अच्छा काशिफ साहब, इसका जो मुकदमा दर्ज किया गया गुज़िश्ता रोज़, आपको तो पुलिस वालों के नाम नहीं पता थे, तो कल FIR में नॉमिनेट भी नहीं किया पुलिस वालों को, सिर्फ इसके मुकदमा काट अफराद थे। उन्होंने कहा कोई नामालूम अफराद थे, सारा SHO 2 नंबर काम कर रहा था, कोशिश करो, ऐसे नहीं करो, ये करो, वो करो। वाज़े तौर पे कुछ नहीं बताया गया आपको कि किससे मुकाबला था, क्या था? नहीं, कोई भी नहीं है, सारा गेम खेल रहे। 2 घंटों में 4 बातों चेंज किए SHO साहब ने, अबड़ो साहब ने। तो क्या कहेंगे अब, क्या मुतालबा है आपका आला हुक्काम से? आज वज़ीर आला से मुलाकात हुई है, वज़ीर आला है, IG साहब से भी हुई? बिल्कुल वज़ीर आला से बात हुई, उन्होंने कहा आपको इंसाफ दिया जाएगा, लेकिन मेरा यही कहना है कि इन ज़ालिमों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, इसको छोड़ना नहीं, इनको सज़ाए मौत दी जाए या इनको खड़े होकर चारों को 2-2 गोली लगानी चाहिए। अल्लाह की लाठी पे आवाज़ है, मेरे बच्चे गरीब को मार दिया, तो सारा दिन पापा 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 करता था, पापा मम्मा करता था, इतना रो रहा था मैं। फैज़ान जलीस, ये वो फीलिंग्स, ज़ाहिर है कि इस पे कोई भी साहिब औलाद इस सूरत हाल को फेस नहीं करना चाहेगा। रफ़त सईद, ब्यूरो चीफ कराची, हमारे साथ मौजूद हैं। रफ़त, आज FIR कटी और नामालूम अफराद के खिलाफ। देखें इमरान, ये एक अलमिया है कि ये नामालूम अफराद के खिलाफ कटी, ये नाअहली है, सिंध पुलिस की नाअहली है, सिंध हुकूमत की नाअहली है, और सब ब्लेम गेम में लगे हुए हैं। सिंध हुकूमत पुलिस को कह रही है, पुलिस जो है वो आगे की बात करती है, और वो जिम्मेदारी सिर्फ ये लफ्ज़ कह देने से माफ़ नहीं हो जाता कि IG साहब वहाँ पहुँच जाएं, एडिशनल IG वहाँ पहुँच जाएं और जाके कहें कि हमारी गलती है, हम अपनी गलती को तस्लीम करते हैं। ये गलती कराची शहर के साथ बार बार हो रही है, और जब गलती बार बार दोहराई जाती है तो उसका इलाज किया जाता है। मैं आपको एक बात और बता दूं इसमें कि पुलिस ऑर्डर 2002 जो था, सब बहुत न्यूट्रल पुलिस की बात कर रहे हैं, सिंध हुकूमत भी मोरिद इल्ज़ाम ठहरा रही है कि पुलिस बाइख्तियार है। जब 2002 का पुलिस ऑर्डर था उसे मनसूख करवाने में भी पीपल्स पार्टी ने अहम किरदार अदा किया था। बिलावल हाउस में वो नहीं तो क्या कहता था 2002 का पुलिस ऑर्डर, क्या कहता था रफ़त साहब? पब्लिक सेफ्टी कमीशन का, पब्लिक सेफ्टी कमीशन बनाने के लिए कोई तामादा नहीं है, ना KPK में कोई तैयार है, ना पंजाब में तैयार है, ना सिंध में तैयार है, क्योंकि पुलिस को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जब उस पर क्योंकि पब्लिक सेफ्टी कमीशन अगर होता तो ये जो अभी रो रहे थे अपनी औलाद के लिए, ये उस कमीशन के रूबरू जा सकते थे और वहां जाकर वो न्यूट्रल लोग उसकी तहकीकात करते। ये नहीं होता कि पुलिस ही उसकी तहकीकात, जो मुर्तज़ा वहाब बार बार बात कह रहे हैं
کہ وہ اس کی انکوائری میں ریٹائرڈ ججز اور ریٹائرڈ بیوروکریٹ سے کروائی جائے اور پولیس کو، میرے خیال میں بات درست نہیں ہے، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ پولیس آرڈر 2002 نافذ کیا جائے، اس کے ساتھ پبلک سیفٹی کمیشن بنایا جائے تاکہ جس شہری کو شکایت ہو وہ اس کمیشن کے روبرو پیش ہو سکے اور پولیس کو اکاؤنٹیبل بنایا جا سکے، جو کہ اب تک نہیں ہے۔ تفاقی ہے، ظلم ہے اور اس کی سزا ملنی چاہیے، اور پولیس جو ہے آؤٹ آف کنٹرول ہوئی ہوئی ہے، تربیت پولیس کے پاس بالکل نہیں ہے، جس کا برملا اعتراف اب تمام لوگ کر رہے ہیں کہ پولیس کی تربیت نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ رفعت سعید۔ ظاہر ہے کہ یہ ہمارا ہے جو گھن کی طرح چاٹ رہا ہے اور جس میں کوئی بھی شہری محفوظ نہیں، اور جس آرڈر کی بات کر رہے ہیں 2002 کا پولیس آرڈر، جس کو خود پیپلز پارٹی نے منسوخ کرایا، اسے کامیاب نہیں ہونے دیا، تو وہ بھی اس کے اوپر جواب دیا، کیونکہ اس کے وزراء اور اس کے اراکین جو ہیں وہ آج اسی پولیس سے شکوہ کر رہے ہیں۔ ناظرین انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔